اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمران تمہیں نماز پڑھائیں گے تو اگر وہ ٹھیک پڑھائیں گے وہ تمہارے لیے بھی اجر ہے، اور اگر وہ غلطی کریں گے تو بھی تمہارے لیے اجر ہے، اور غلطی کا وبال انہی پر ہوگا۔ بخاری شریف۔ فائدہ، اس میں بھی جاہل حکمرانوں کی بابت عام مسلمانوں کو ایک ہدایت دی گئی ہے کہ نماز میں اگر وہ غلطی کریں، یعنی وقت پر نماز نہ پڑھائیں یا سنت سے منہ موڑیں، تو تم بہرحال اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ مت بنوانا، بلکہ ان کے ساتھ ہی جڑ کر ان کی امامت اور اقتداء میں نماز ادا کرنا۔ اگر وہ سنت کے مطابق نماز پڑھائیں گے تو انہیں اور تمہیں دونوں کو ہی اجر ملے گا، ورنہ تمہارا اجر تو ثابت ہے، غلطی کا وبال انہی پر ہوگا۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ آیت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کی ٹیکا میں منقول ہے کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو ان کی گردن میں زنجیریں ڈال کر لاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف۔ فائدہ، یہ مانو اس آیت کی ایک مطلب ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس میں امت کا بھلا چاہنے والا جن کو کہا گیا ہے اس سے مراد وہ مجاہدین ہیں جو کفار سے لڑتے ہیں، اور ان کے جو آدمی ان کی قید میں آتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ کافروں کی ہدایت کا سادھن بنتے ہیں جو انہیں دوسرے لوگوں سے اجر و ثواب میں افضل کر دیتا ہے۔ لیکن اپنے دوسرے مطلب کے اعتبار سے یہ آیت عام ہے جو ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہے، بشرطے کہ وہ بھلائی پھیلانے اور برائی مٹانے کے فریضے کی ادائیگی کا اہتمام کرتے رہیں۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر حیرت ظاہر فرماتے ہیں جو زنجیروں میں جکڑے جنت میں داخل کیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف۔ اس کے معنی ہے کہ انہیں قید کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ فائدہ، اس کا یہی مطلب ہے جو اس سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اور جو انہوں نے عرض کیا، اس سے معلوم ہوا کہ کافروں کو قید کرنے کے بعد انہیں اسلام کی تعلیمات اور ان کی عظمت اور اہمیت سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اسلام قبول کر کے جنت کے حقدار بن جائیں، اور قید کی یہ بیڑیاں ان کے حق میں سونے کی زنجیریں ثابت ہوں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ تمام مرض سے ہماری حفاظت فرمائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، صحت کلی عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔